السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نرینہ اولادیں بچپن میں ہی فوت ہو گئیں۔ 4 بیٹیاں تھیں جن سے آگے اولادوں کا سلسلہ چلا۔ پہلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کی شادی سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، پہلے ان کے ہاں ایک بچی نے جنم لیا جس کا نام امامہ بنت ابی العاص رکھا گیا۔ پھر ان کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا جس کا نام علی بن ابی العاص رکھا گیا۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا، لیکن یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شادی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، ان کے بطن سے ایک بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے۔ وہ 6 سال کے تھے کہ مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی، جس کے اثر سے بالآخر وہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جن کی شادی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بہن رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہوئی۔ ان سے ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ محبوب صاحبزادی تھیں۔ یہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ بدر کے بعد ان کی شادی ہوئی۔ ان کے بطن سے 2 بیٹے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور 2 بیٹیاں سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم پیدا ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسیوں کے نام اپنی 2 بیٹیوں کے نام پر رکھے تھے، اور اپنے دونوں نواسوں کا نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں اور نواسیوں سے بہت زیادہ پیار و محبت کرتے تھے، اور ان کے ساتھ بہت ہی شفقت اور نرمی سے پیش آتے تھے۔ یہ سب بہت ہی خوش نصیب بچے تھے جنہوں نے اسلام کی روشنی میں آنکھیں کھولیں اور دنیا کی بہترین ترین اور نیک ترین ہستیوں کے درمیان پرورش پائی، اور پھر ان سب کی ایسی تربیت ہوئی کہ انہوں نے اپنی زندگیوں سے اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی جو ہم سب کے لیے بہترین عمل کا نمونہ ہیں۔ سب سے بڑی نواسی امامہ بنت ابی العاص اپنی والدہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے نانا جان پر نازل ہونے والی وحی کے بارے میں کہانیوں کی صورت میں سنا کرتی تھیں، اور اپنی نانی جان سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کی داستان بھی ان کی والدہ انہیں سنایا کرتی تھیں۔ ننھی امامہ یہ واقعات جب سنتی تو انہیں بہت خوشی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو نبوت کے لیے خاص کیا ہے، اور انہیں ایسے خاندان میں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے بڑے اعزاز سے نوازا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی امامہ کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گرم جوشی سے دونوں کا استقبال کیا، اپنے گھر کے قریب ان کی رہائش کا انتظام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت اور لاڈ پیار کا اظہار کرنے کے لیے ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، کیونکہ امامہ پہلی بچی تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ہاں جنم لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کا بڑا مقام تھا۔ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے نانا کے زیر سایہ تربیت حاصل کرتے ہوئے اخلاق نبوی سیکھے، جس کی وجہ سے اسے خواتین اسلام میں بڑا بلند مقام و مرتبہ حاصل ہوا، اور اسے اہل بیت کی خواتین میں بھی منفرد مقام ملا۔ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں اس کی نانی سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاڈ پیار کا امتیازی سلوک کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے جاتے ہوئے
اسے اپنے ساتھ کندھوں پر بٹھا کر لے جاتے، نماز کے دوران گود میں اٹھا لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو اسے زمین پر بٹھا دیتے، جب سجدے سے اٹھتے تو اسے دوبارہ گود میں اٹھا لیتے۔ مسلم شریف میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب کی بیٹی امامہ کو گود میں اٹھائے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو اٹھا لیتے اور جب سجدے میں جاتے تو زمین پر بٹھا دیتے۔ ابو داؤد میں سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے قدر تفصیل کے ساتھ روایت منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم ظہر یا عصر کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو آواز دی۔ اس نے اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننھی امامہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ اسی حالت میں آپ نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ دیا۔ ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ اکبر کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو امامہ کو زمین پر بٹھا دیتے، رکوع سجود سے فارغ ہو کر اٹھتے تو دوبارہ اسے اپنی گود میں اٹھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز پوری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، احب الیہ من اہلی، مجھے یہ اہل بیت میں سب سے پیاری ہے۔ حبیب کبریائی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ شفقت، محبت، ہمدردی اور لاڈ پیار سے پیش آیا کرتے تھے۔ کبھی اسے خوش کرنے کے لیے تحفہ بھی دیا کرتے تھے۔ اہل بیت میں سب سے بڑھ کر اسے یہ اعزاز حاصل تھا کہ خواتین اہل بیت بھی اس صورتحال سے بخوبی آگاہ تھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا سے محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیماری کے دنوں میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے وصیت کے طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ میرے بعد امامہ بنت زینب کو اپنے نکاح میں لے لیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا سے اس قدر محبت اور شفقت سے پیش آتے کہ بسا اوقات ازواج مطہرات کو بھی محسوس ہونے لگتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سنہری ہار تحفے میں دیا۔ ازواج مطہرات ایک گھر میں جمع تھیں، اتنے میں امامہ بنت زینب بھی کھیلتی ہوئی وہاں آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھیلتے ہوئے دیکھا تو ہم سے پوچھا، تمہیں یہ بیٹی کیسی لگتی ہے؟ ہم نے اس کی طرف دیکھا اور بیک زبان ہو کر کہا، ماشاءاللہ بہت پیاری گڑیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو گود میں بٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ ہار میں اسے پہناؤں گا جو اہل بیت میں سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ یہ ارشاد فرماتے ہوئے ہار اپنی نواسی کے گلے میں ڈال دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا خیال یہ تھا کہ ہار میرے حصے میں آئے گا۔ دوسری ازواج مطہرات نے بھی میری طرح محسوس کیا۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ اعزاز مجھے ملے گا، لیکن امامہ اس روز ہم سب پر بازی لے گئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا خیال تھا کہ یہ خوبصورت ہار اسے پہنایا جائے گا، کیونکہ تمام ازواج مطہرات میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں امتیازی حیثیت حاصل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار امامہ رضی اللہ عنہا کو پہنا دیا۔ بلا شبہ اہل بیت میں اسے امتیازی مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر امامہ کو لاڈ پیار سے بیٹا کہا کرتے تھے اور اسے خوش کرنے کے لیے تحائف بھی دیا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہمشیرہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حبشے کے حکمران نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زیور بطور تحفہ بھیجا، جس میں سونے کی ایک انگوٹھی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی امامہ رضی اللہ عنہا کو دیتے ہوئے فرمایا، بیٹا یہ انگوٹھی تم پہن لو۔ سیدہ امامہ ابھی چھوٹی ہی تھیں کہ ان کی والدہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ماں کی جدائی کا غم
ہلکا کرنے کے لیے ہر طرح کا دلاسا دیا کرتے تھے۔ خوشگوار یادیں اس کے سامنے بیان کیا کرتے تھے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی تذکرہ کیا کرتے تھے۔ والدہ کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امامہ رضی اللہ عنہا کی نگہداشت اپنی دیگر اولاد حسن، حسین، زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہم کے ساتھ کی تاکہ انہیں اپنی والدہ کی کمی محسوس نہ ہو۔ سیدہ زینب بنت ابی طالب 5 ہجری کو پیدا ہوئیں اور سیدہ ام کلثوم بنت ابی طالب بھی عہد نبوت کے آخری دنوں میں پیدا ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیدائش پر بہت خوش ہوئے، اپنی دونوں نواسیوں کے نام اپنی بیٹیوں کے نام پر رکھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام بیٹیوں میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ زیادہ لاڈ پیار تھا، اس لیے کہ اس جلیل القدر خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار کو اپنا رکھا تھا اور ان کی شکل و شباہت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہم نے جنم لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو وہ بھی اسی طرح لاڈلی اور پیاری ہو گئیں جس طرح ان کی والدہ تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خصوصی توجہ دیا کرتے تھے، لیکن وہ دونوں ابھی 5 اور 6 سال کی تھیں کہ ان کے نانا جان کا انتقال ہو گیا اور کچھ ہی عرصے بعد ان کی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال کر گئیں۔ ان کے بعد ان کے والد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان کی تربیت کی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ سے بھی بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اکثر کندھوں پر اٹھا لیتے اور فرماتے، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، بس تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو کوئی ان دونوں سے محبت رکھے ان سے بھی تو محبت فرما۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے جس سے ان کی محبت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّهُ رَيْحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں یہ تو میرا پھول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، جو ابھی بچے ہی تھے، دوش مبارک پر سوار کیے تشریف لا رہے تھے۔ ایک شخص نے دیکھ کر کہا، واہ میاں صاحبزادے، سواری تو خوب ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اپنے نواسوں کی تعریف کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل بیت نبی میں امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت و شکل میں سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ میں نے بارہا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہوتے اور حسن رضی اللہ عنہ اس وقت آ جاتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدہ لمبا کر دیتے۔ بسا اوقات ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہوتے تو حسن رضی اللہ عنہ آپ کی ٹانگوں سے لپٹ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں پھیلا دیتے تاکہ دوسری طرف سے نکل جائیں۔ سبحان اللہ، کیا شان محبت تھی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حسین رضی اللہ عنہ جو ابھی چلنا ہی سیکھے تھے ان کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت دے کر بتقاضائے محبت رہ نہ سکے، منبر سے اتر کر حسین رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہیں اٹھایا اور منبر پر اپنے ساتھ لا کر بٹھا دیا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے تھے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل کود میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو گود میں اٹھا لیا اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ پاس ہی کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کا لڑکا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لڑکا ایک دن
میرے حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں کی خاک اٹھا کر اس نے اپنی آنکھوں سے ملی، بس اس دن سے مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی، کیونکہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھے بھی پیارا ہے۔ ایک دفعہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ میں باہمی چپکلش ہو گئی۔ دونوں ابھی کم سن تھے۔ لڑتے لڑتے اماں جان کے پاس آ گئے۔ ایک کہتا ہے مجھے اس نے مارا ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے اس نے مارا۔ آپ نے ان کے بھولے پن کی طرف دیکھا تو فرمایا، مجھے یہ کیا معلوم کہ پہلے کس نے مارا، میں تو کہتی ہوں تم دونوں مجرم ہو، تم نے قانون الہی کی خلاف ورزی کی ہے۔ حکم تھا لا تفسدوا فی الارض، زمین پر دنگا فساد نہ کرو، مگر تم لڑتے جھگڑتے ہو، دونوں مجرم ہو، معافی مانگو۔ چنانچہ وہ اسی وقت اپنا جھگڑا تو بھول ہی گئے اور بارگاہ الہی سے معذرت خواہ ہوئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد ان میں کبھی باہم لڑائی نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بیت المال کے لیے صدقے کی کھجوریں آئیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اٹھے اور بھولے پن میں ایک کھجور پکڑ کر منہ میں ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو فوراً اٹھے، بچے کے منہ میں انگلی ڈالی اور فرمایا، کخ کخ، کیا تمہیں خبر نہیں کہ ہمارا خاندان صدقہ نہیں کھایا کرتا؟ بچے نے کھجور اگل دی۔ بس وہ دن تھا کہ بچے نے پھر کبھی کوئی چیز بھولے پن سے بھی ہاتھ میں نہیں لی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا والدین کچھ دیتے کھا لیتے، ورنہ آنکھ اٹھا کر بھی کسی چیز کی طرف نہ دیکھتے تھے۔ بزرگوں کے ادب آداب کے متعلق اولاد کو ایسی تعلیم دی گئی کہ شاید ہی کسی نے دی ہو۔ ایک دفعہ حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے کہ ایک بوڑھا اعرابی مسجد میں آیا اور وضو کرنے لگا۔ غریب ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، ابھی وضو کا طریقہ بھی صحیح نہیں آتا تھا۔ جب بچوں نے دیکھا کہ کبھی پاؤں دھوتا ہے اور کبھی منہ دھونے لگ جاتا ہے، تو بجائے ہنسنے اور مذاق اڑانے کے ان دونوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، لو بھائی، میں وضو کرنے لگا ہوں، اگر کوئی غلطی کروں تو مجھے بتانا۔ وضو کرنے والے نے عمدن وہی غلطی کی جو بوڑھے سے ہوئی تھی۔ دوسرے نے روکا اور کہا، یوں نہیں، یوں کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ پس بوڑھے نے ان سے دیکھ کر اپنی اصلاح کر لی اور یہ محسوس بھی نہ کیا کہ بچے مجھے سکھلا رہے ہیں۔ اگر وہ جان لیتا تو شاید اسے اپنی توہین سمجھتا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا ایک واقعہ کتب تاریخ میں ملتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ قانون دانی میں اعلیٰ درجے کا دماغ رکھتے تھے، اور یہ سب ابتدائی تعلیم و تربیت اور فیضان و صحبت نبوی کا نتیجہ تھا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص گرفتار ہو کر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دربار میں، جبکہ وہ حاکم مدینہ تھے، پیش ہوا۔ گرفتاری ایک ویران غیر آباد مکان سے ہوئی تھی۔ گرفتاری کے وقت اس کے ہاتھ میں ایک خون آلودہ چھری تھی اور یہ کھڑا تھا اور لاش خاک و خون میں تڑپ رہی تھی۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے اقبال جرم کر لیا اور انہوں نے قصاص کا حکم دے دیا۔ اتنے میں ایک اور شخص دوڑا دوڑا آیا، اس نے خلیفہ کے سامنے اقبال جرم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ملزم اول سے دریافت کیا، تو نے کیوں اقبال جرم کیا تھا؟ اس نے کہا، جن حالات میں میری گرفتاری کی گئی تھی، میں نے سمجھا کہ ان حالات کی موجودگی میں میرا انکار کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ پوچھا گیا، واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں قصاب ہوں، میں نے جائے وقوع کے قریب ہی بکرا ذبح کیا تھا، گوشت کاٹ رہا تھا کہ مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی۔ میں جائے وقوع کے قریب ہی پیشاب سے فارغ ہوا کہ میری نظر اس لاش پر پڑ گئی۔ میں اسے دیکھنے کے لیے اس کے قریب پہنچا، ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ سب لوگ کہنے لگے کہ یہی اس کا قاتل ہے۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ ان لوگوں کے بیانات کے سامنے میرے بیان کا کچھ اعتبار نہ کیا جائے گا، اس لیے میں نے اقبال جرم کر لینا ہی بہتر سمجھا۔ اب دوسرا اقبالی مجرم سے ماجرا دریافت فرمایا تو اس نے کہا کہ میں ایک اعرابی ہوں، مفلس ہوں، مقتول کو میں نے مال کے طمع میں قتل کیا تھا۔ اتنے میں مجھے کسی کے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی، میں ایک گوشے میں جا چھپا۔ مان پولیس آ گئی، اس نے پہلے ملزم کو پکڑ لیا۔ اب جب فیصلہ سنایا گیا تو میرے ضمیر نے مجھے اندر سے جھنجھوڑا
اور مجھے آمادہ کیا کہ میں خود اپنے جرم کا اقبال کر لوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے، جو پاس ہی بیٹھے تھے، پوچھا، کہو اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ، یہ کوئی ایسا اہم واقعہ نظر نہیں آتا، ان دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیوں؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، پہلے ملزم کو تو اس لیے کہ وہ بے گناہ ہے، اور دوسرے کو اس لیے کہ اگر اس نے ایک کو ہلاک کیا ہے تو ایک شخص کی جان بھی تو بچائی ہے، اور قرآن پاک میں ہے، جس نے ایک جان کو بچایا اس نے گویا تمام جانوں کو بچایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دلیل کی داد دی، آپ کے مشورے کو قبول فرمایا اور دوسرے ملزم کو بھی چھوڑ کر مقتول کا خون بہا بیت المال سے ادا کر دیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی میں عفو و کرم کی جو تعلیم دربار نبی سے حاصل کی تھی، یہ اس کا نتیجہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ جب قریب المرگ ہو گئے تو فرمایا، مجھے کئی بار زہر پلایا گیا مگر اس دفعہ تو ایسا سخت ہے کہ اس نے میرا کلیجہ کاٹ ڈالا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بھائی زہر کس نے دیا؟ امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پوچھنے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا اسے قتل کرو گے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اگر زہر دینے والا وہی شخص ہے جسے میں جانتا ہوں، تب تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس سے انتقام لے لے گا، اور اگر وہ نہیں تو میں پسند نہیں کرتا کہ کسی بے گناہ کو میری وجہ سے تکلیف پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و کرم کا یہی عکس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اخلاق پر بھی پڑ چکا تھا، کیونکہ بچپن ہی میں جو تعلیم انہوں نے اپنے نانا جان سے پائی تھی وہ آخر عمر تک ان کے ساتھ رہی۔ ایک دن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے چند احباب کو دعوت دی، دسترخوان بچھا اور کھانا چنا گیا۔ ایک غلام گرم آش سے بھرا ہوا پیالہ لایا، روب مجلس سے اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے، جس سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، اور پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر گرا اور ٹوٹ گیا۔ آپ نے خادم کی طرف دیکھا تو خادم ہیبت سے خائف ہو کر کانپنے لگا، لیکن اسے کچھ یاد آ گیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف رحم طلب نگاہ سے دیکھنے لگا، اور اس کی زبان پر تھا، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنا غصہ فروغ کیا۔ وہ پھر بولا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے تیرا قصور بھی معاف کیا۔ خادم نے آیت شریفہ کو یہ کہہ کر پورا کر دیا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کو سنتے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جا، میں نے تجھے آزاد کیا اور تمام عمر تیری کفالت بھی اپنے ذمے لے لی۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا خلق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تعلیم سے ان میں پیدا ہو گیا تھا اور ہمیشہ قائم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں نواسے میرے لیے دنیا کے دو خوشبودار پھول ہیں۔ دونوں چھوٹے بھائی سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہم ایک دن کھیل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے کو پچھاڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین سے کہا، حسین جلدی کرو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں کہ حسین جلد کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس طرح کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اہل اسلام کو کھڑے نماز پڑھا رہے تھے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آئے۔ آپ جب سجدے میں گئے تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ چونکہ ابھی بچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اٹھے تاکہ انہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس نے اپنے ہاتھ معصومانہ انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں داخل کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیار سے اپنے سینے سے چمٹا رہے تھے اور اسے شفقت بھرے انداز میں چوم رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے، الہی میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے
جب یہ محبت کا والہانہ انداز دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا ان سے پیار کرتے ہیں کسی اور سے پیار نہیں کرتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ میری دنیا کی خوشبو ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً نواسوں کو اہمیت دیتے ہوئے بیٹی کے گھر سو جایا کرتے تھے۔ ایک رات سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے پانی مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، گھڑے کے پاس گئے، پیالہ پانی سے بھرا تو اسے حسین رضی اللہ عنہ نے پکڑنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا اور پانی کا پیالہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑا دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کہا، ابا جان، آپ کو حسن سے بڑا پیار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، پہلے اس نے پانی مانگا تھا۔ حبیب کبریائی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نواسوں سے بہت زیادہ لاڈ پیار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں میرے لیے دنیا کے دو خوشبودار پھول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو منبر سے اتر کر پیار بھرے انداز میں اپنے پہلو میں کھڑا کر لیا کرتے تھے۔ ابو بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واعظ کر رہے تھے کہ دونوں نواسے سرخ رنگ کی قمیص پہنے لڑکھڑاتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، دونوں کو گود میں لیا اور دوبارہ منبر پر چڑھ کر دونوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہیں۔ دیکھیں، جب میں نے دونوں بچوں کو دیکھا کہ لڑکھڑاتے ہوئے میری طرف بڑھ رہے ہیں، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنی بات کو منقطع کیا، منبر سے اترا اور ان کو اپنی گود میں لے لیا۔ جامع ترمذی، مسند امام احمد اور مسند ابی یعلی میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ الزہرا جنتی خواتین کی سردار ہیں، مگر مریم بنت عمران کا مقام و مرتبہ اپنا ہے۔ قرآن کریم میں بعض مقامات پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور خانہ نبوی کے بچوں کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی آلائش کو دور کر دیا تھا اور انہیں اچھی طرح پاک کر دیا۔ سورہ آل عمران میں نجران کے وفد کے حوالے سے جو مباہلہ کا تذکرہ ہے، اس کے ضمن میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور اس کے بچوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نجران ایک پرانا شہر ہے جو جزیرۃ العرب کے جنوب میں یمن کی حدود پر واقع ہے۔ 9 ہجری میں 60 افراد پر مشتمل ایک وفد نجران سے مدینہ منورہ آیا۔ اس وفد میں 14 یا 24 علاقے کے سردار تھے۔ یہ وفد مدینہ منورہ پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، باہمی سوال و جواب کا سلسلہ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہیں قرآن پڑھ کر سنایا، لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن خاموش رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے بتایا، پھر انہیں اس پر غور و خوض کرنے کے لیے موقع دیا تاکہ وہ اچھی طرح سوچ لیں اور باہمی مشورہ بھی کر لیں، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ماننے کا اقرار نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجرانیوں کے سامنے جو اسلام کی دعوت پیش کی تھی اسے ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کرنے کا چیلنج کیا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو اپنے ہمراہ لے کر چلے۔ آپ کے پیچھے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی روانہ ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نواسوں اور ان کی والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کہا کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ وفد کے پادری نے جب یہ منظر دیکھا تو ان سے کہا، مجھے ایسے چہرے دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر یہ دعا کر دیں کہ پہاڑ جگہ سے ہٹ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ نجرانی وفد نے باہمی مشورہ کیا۔ وفد کے دونوں سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر یہ سچے نبی ہوئے اور اس نے ہمیں بد دعا دے دی تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور روئے زمین پر ہمارا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ انہوں نے باہمی مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت برحق ہے، ان کے حکم کو تسلیم کر لینا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے، جو آپ ہم پر تاوان لگائیں وہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ کی بنیاد پر ان کی تجویز قبول کر لی۔ وہ اس طرح کہ 1000 دینار ماہ رجب میں ادا کریں گے اور 1000 ماہ سفر میں ادا کیا کریں گے، اور ساتھ اتنی ہی مقدار میں اوقیہ غلہ بھی ادا کرنا ہوگا، اور انہیں اس معاہدے پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت دی گئی اور انہیں مکمل آزادی دے دی گئی کہ جس طرح ان کا جی چاہے اپنے نظریے کے مطابق زندگی بسر کریں، اور انہیں اس معاہدے کی ایک دستاویز لکھ کر دے دی گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ جزیہ وصول کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک دیانتدار شخص کو بھیج دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ اپنی نگرانی میں ان سے مال وصول کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کے لیے گھر سے روانہ ہوتے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دروازے پر پہنچ کے یہ ارشاد فرماتے، گھر والوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرماتے، اے اہل بیت، اللہ تم سے آلودگی کو دور کر دینا چاہتا ہے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دینا چاہتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت کالے بال کی بنی ایک چادر اوڑھے نکلے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے تو انہیں اس میں داخل کر لیا، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے تو انہیں اس میں داخل کر لیا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں تو انہیں اس میں داخل کر لیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو انہیں بھی اس میں داخل کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہی یہ میرے اہل بیت اور میرے خاص ہیں، ان سے آلودگی دور کر دے اور انہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ تو یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ سورہ احزاب میں ازواج مطہرات سیدہ فاطمۃ الزہرا اور ان کی دیگر بہنوں کا تذکرہ اس انداز میں کیا گیا ہے۔ سورہ الاحزاب میں آتا ہے، اے نبی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر وہ ستائی نہیں جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بہت لاڈ پیار کیا کرتے تھے اور اس کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ وہ بھی بڑی صابر، دیندار، خیرخواہ، محتاط، قناعت پسند اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزار تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے میں برکت اور اضافہ کر دیا تھا، یقیناً وہ اللہ کے اولیاء میں سے تھیں۔ حافظ ابن کثیر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن کھانا نہ کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گراں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے گھروں میں چکر لگایا، لیکن کسی گھر میں بھی کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملی۔ پھر آپ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی کچھ کھانے کے لیے ہے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے تو پڑوسن نے 2 روٹیاں اور گوشت کا ٹکڑا بھیجا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اس سے لے کر ایک پیالے میں رکھ کر ڈھانپ دیا اور کہا میں یہ کھانا اپنے ابا جان کی خدمت میں پیش کروں گی، اگرچہ بچے بھی بھوکے ہیں لیکن میں سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دوں گی۔ اس نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اس نے کہا کھانے کے لیے کچھ بھیجا ہے، میں نے آپ کے لیے وہ چھپا کر رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میرے پاس لاؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں وہ پیالہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کپڑا اٹھایا تو روٹیوں اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ میں نے یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور فرمایا بیٹی یہ کہاں سے آیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کہا ابا جان ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کے ہاں سے آیا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تمام تر شکر ہے اس اللہ کا جس نے اے بیٹی تجھے خواتین بنی اسرائیل کی سردار مریم جیسا بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی چیز بطور رزق عطا کرتا اس سے پوچھا جاتا کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے تو وہ یہی کہا کرتی تھی ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سورہ آل عمران۔ وہ اللہ کے ہاں سے آیا ہے، بلا شبہ اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی بلا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہم اور تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم نے کھانا کھایا اور بعد میں دیکھا تو پیالہ گوشت اور روٹیوں سے اسی طرح بھرا ہوا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے باقی کھانا اپنے تمام پڑوسیوں کے گھروں میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں برکت اور خیر کثیر پیدا کر دی تھی۔ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، ان کو اپنا وارث قرار دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو میری وراثت میں رعب و دبدبہ اور سرداری ملے گی اور میرے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ کو میری جرت اور سخاوت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو روایت کرنے کا شرف حاصل کیا اور ان سے ان کے دونوں بیٹوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے علاوہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی حدیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے متعدد خواتین نے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ امہات المومنین میں سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا، صحابیات میں سے سلمہ ام رافع رضی اللہ عنہا اور تابعیات میں سے فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہا کے نام قابل ذکر ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے 18 احادیث مروی ہیں جو بخاری، مسلم، سنن اور مسانید میں مذکور ہیں۔ ان سے ایک حدیث ایسی مروی ہے جو متفقن علیہ ہے، یعنی اس پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ایک یہ حدیث مروی ہے جو صحیح بخاری اور سنن میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے باتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سال میں 1 مرتبہ آیا کرتے تھے، اس سال 2 مرتبہ آئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب میرے اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں یہ سن کر رونے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس گھبراہٹ کو دیکھا تو فرمایا کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ مومن خواتین یا اس امت کی جملہ خواتین کا تجھے سردار ہونے کا اعزاز ملے؟
مسند ابی یعلی میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مروی یہ حدیث مذکور ہے، فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو یہ فرماتے: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ شروع اللہ کے نام سے، سلامتی ہو اللہ کے رسول پر، الہی میرے گناہ بخش دے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے نکلتے تو یہ کہتے: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ شروع اللہ کے نام سے اور سلامتی ہو اللہ کے رسول پر، الہی مجھے میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نظر لگنا برحق ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو، کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہوئیں۔ جب یہ نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ سب کچھ ترک کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ دم کر کے اپنے نواسوں پر، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم پر دم کیا کرتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ میں آپ کو ہر شیطان، موذی جاندار اور ہر واقع ہونے والی نظر بد سے اللہ کے کامل اور پر اثر کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کے ذریعے ہمیں طریقے بتا دیے کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں پر دم کر سکتے ہیں۔ ان تمام واقعات اور حالات سے ہم سب کے سیکھنے کے لیے بہت اہم سبق موجود ہیں۔ سب سے پہلے انسان صرف کتابوں سے نہیں بلکہ عملی تعلیم اور تربیت سے سیکھتا ہے۔ جب تک گھر کا ماحول اور اس میں رہنے والے بڑے بزرگ باعمل نہیں ہوں گے، صرف زبانی باتیں کرنے سے بچے نہیں سیکھتے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو واعظ و نصیحت ہم بچوں کو کریں، پہلے ان پر خود عمل کرنے والے ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ ہو تو وہ اوصاف عملاً کر کے دکھانے ضروری ہیں، چاہے وہ سچائی ہو یا بہادری، شجاعت ہو یا امانت داری یا عدل و انصاف۔ جب تک کہ یہ سب ہمارے کردار میں نظر نہیں آئیں گے، بچے نہیں سیکھیں گے۔ اگرچہ اس زمانے میں کوئی باقاعدہ اسکول یا کتابوں کے ذریعے تعلیم کا سلسلہ نہ تھا، لیکن بچوں نے اپنے گھر کے ماحول سے، چاہے وہ والدہ ہوں یا والد یا نانا ہوں یا خالائیں، سب سے بہت کچھ سیکھا اور پھر تا حیات ان تعلیمات پر عمل کر کے قربانی، شجاعت، بہادری، عفو و درگزر کی بہترین مثالیں قائم کر دیں۔ ہم بچوں کو حافظ تو بنا دیتے ہیں، لیکن قرآن کی عملی صورت ان کو نہیں دکھاتے۔ یعنی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے لے کر ان کی معاشرتی زندگی، ہر پہلو میں سیکھنے کے بے پناہ سبق موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہوں یا نانا، انہوں نے سب سے پیار و محبت بے انتہا کی، لیکن کہیں پر بھی بچوں کو ایسا لاڈ پیار نہ دیا کہ وہ ضدی، خودسر یا سرکش بنے۔ ہر موقع پہ اپنے گھر والوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئی۔ کھانے پینے کے آداب ہوں یا بچوں سے پیار اور حسن سلوک اور بڑوں کا ادب، شرم و حیا کی تعلیم ہو یا میاں بیوی میں حسن سلوک، عفو و درگزر کی تربیت، ہر معاملے کو حسن خوبی سے نبھایا۔ لوگوں کی دل جوئی کرنا، انعام و اکرام سے نوازنا، بچے بڑے سب کو اہمیت دینا، ان کی ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھنا، سب سے نرمی سے معاملہ کرنا، یہ وہ سب عملی مثالیں ہیں جن کو ہم اگر اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہمارے بھی گھر اہل بیت کی طرح پرامن اور خوشیوں کے مسکن بن جائیں۔ بچوں میں کہیں بھی ایسا معاملہ نہ کیا کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے مقابلے بازی ہو، ایسا کمپیریزن اور کمپٹیشن نہ ہو جو بعد میں جلن اور حسد میں بڑھے۔ دنیا کے مال و متاع کا لالچ نہ دیا، بلکہ اس کے چھوڑنے کو زہد اور تقویٰ کی بنیاد بتایا۔ یہی وجہ ہے
یہ بچے جب بڑے ہوئے تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کو صرف اس خاطر چھوڑ دیا کہ مسلمان گروہوں میں آپس میں اختلاف اور خانہ جنگی نہ ہو۔ اپنے قاتل کا نام نہ بتایا کہ دشمنیاں آگے نہ بڑھیں۔ یہی تربیت تھی جس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو وہ بہادری، جرأت اور ہمت دی کہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا اور باطل قوتوں کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ جنت کے نوجوانوں میں سرداری کا تاج ان دونوں کے سر پر اس لیے چمکا کیونکہ ان کے نانا دنیا کے سب سے بہترین انسان تھے۔ ان کی تربیت اور رہنمائی ہی نے ان دونوں کو یہ بلند مقام عطا کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ایسی بہترین مثالوں سے سبق لے کر اپنے اور اپنے بچوں کے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ان سچی کہانیوں اور واقعات کو دہرائیں اور زندہ رکھیں، خود بھی سیکھیں، اوروں کو بھی سکھائیں، کیونکہ یہ کہانیاں صرف سچی ہی نہیں بلکہ ان بلند و پایہ اور کامیاب ترین ہستیوں کی قربانیوں کے اصل واقعات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کی دین کی خاطر قربانیاں دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام اس کائنات میں سربلند رہے اور ہمارا دین حق قائم رہے، تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اپنی دنیا کو بھی سنوار سکیں اور آخرت میں بھی بلند مقام اور مرتبے کو حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ آخر میں ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو آگے شیئر کریں تاکہ خیر کی بات سب تک پہنچے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔